ویلکم بیک ناظرین. جی زعیم صاحب. اور دوسرا آپ نے فرمایا سیالکوٹ کا واقعہ, تو میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ ایک نیچرل سوشل ڈیکے ہے جو پچھلے بہت برس سے, میں اس کی وجہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملک میں نظام, سیاسی نظام کو کمزور سے کمزور تر کیا جاتا رہا پچھلے 60 برس میں, بار بار مارشل لاؤ کا تسلط آتا رہا. اچھا سیالکوٹ والے اس کے بعد کیا ہوا کہ دیکھیں کس طرح آج وہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ جیل میں, ڈی اے جی صاحب تبدیل ہو گئے, اسی طرح ہوم سیکرٹری صاحب کو یہاں سے فائرنگ. یہ تو پھر میڈیا کے پریشر 2 دن بعد یہ واقعہ میڈیا نے کیا اور پھر آپ لوگ وہاں گئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا, جواب سن لیں میڈیا کا, کیا یہ جو میاں شہباز شریف نے یہاں پولیس ایڈمنسٹریشن لگائی تھی, جو پولیس افسران نے جو یہاں کلچر دیا تھا پولیس کا پکڑ پکڑ کے مارنے کا, کیا یہ وہ کلچر جو تھا وہ ذمہ دار نہیں ہے؟ آپ نے میڈیا کی بات کی کہ میڈیا نے اس کو, تو میڈیا کس لیے ہے؟ دیکھیں نا, میڈیا ایک عام ہے, میڈیا ایک دماغ ہے, آنکھ ہے حکومت کی. میڈیا صرف اس لیے نہیں ہے اس کا مطلب جو ہم ایشو دکھائیں گے آپ اسی پہ کام لیں گے, سسٹم کام نہیں کر رہا. آپ یہ یو آر فیسیلیٹیٹنگ نا, دیٹ از, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نیشنل کاز ہے, میڈیا کا ایک نیشنل امیج ہے, میڈیا کا ایک نیشنل کردار ہے. آپ بھی اتنے پاکستانی جتنا میں ہوں, آپ بھی اتنے پاکستانی جتنا میاں شہباز شریف ہے, تو یہ میڈیا کا کام ہے. اور اگر میڈیا اپنا کام کر رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا, یہ اس کا کام ہے کہ ایک پراپر سائیکی کریٹ کی جائے, ایک پازیٹیو مائنڈ کریٹ کیا جائے, اور ایک ایسی نظام کو ڈیولپ کیا جائے کہ لوگ اعتبار کریں میڈیا پہ بھی, اور اگر گورنمنٹ غلط کرے تو میڈیا اس کو کنفرنٹ کرے. رائٹ. اچھا ہم تو بالکل اگری کرتے ہیں, دس از ویری نائس. اشرف صاحب میں آپ کا اس پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. ابھی چیمہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک مسائل تو اپنی جگہ پر, لیکن سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے ہمارے ملک کے اندر. میں چاہوں گا کہ آپ کے لیڈر کس حد تک ڈکٹیٹر ہیں یہ تھوڑا سا ایک تو وضاحت کریں, اور پھر مزید دوسری ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں. میں نے اس امید کے اوپر اس بات کو وقتی طور پہ تسلیم کیا تھا کہ سول ڈکٹیٹرشپ ہے کہ شاید چیمہ صاحب ڈرون حملوں کو روکنے کا کوئی حل مجھے بتا سکے, اور دہشت گردی کا بھی حل بتا سکے. دہشت گردی کو روکنے کا بھی حل میں آپ سے ایک اور سوال کرنے آ رہا ہوں, میں ابھی آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں, میں آپ سے سیکھنے کے لیے سوال کرتا ہوں, لوگوں کے لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ڈکٹیٹرشپ, جمہوری ملک اس طرح کا جس طرح کا ہم ہیں, جمہوریت ابھی آگے کو جانا چاہ رہی ہے, تو آپ اس طرح کے ممالک جو ہیں آپ وہاں دیکھیں کہ سیاسی خاندان نسبتاً زیادہ مضبوط ہیں, اور ان سیاسی خاندانوں کی سیاست کے اندر یا اس ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ چاہیں بھی تو سیکنڈ چوائس پہ نہیں جا سکتے. اب میں بھٹو خاندان کی اگر بات کروں تو میرے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے کہ کوئی میں کمپیریٹیو سٹڈی کر کے کسی اور شخص کو کہوں کہ وہ بھٹو خاندان سے بہتر لیڈرشپ اس ملک کو دے سکتا ہے یا اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہے. لیکن یہ مرحلہ آئے گا, یہ مرحلہ آئے گا, ہمارے ملک میں بھی آئے گا, اور ابھی 10 سال لگے, 15 سال لگے کہ جمہوریت مزید حسن کے ساتھ مزید لوگوں کو آگے لے کے آئے گی, اور یہ خاندان جو ہے جن کو آپ شخصی جمہوریت ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں, یہ خاندان ہی اصل میں مضبوط جمہوریت کی بنیاد لے کے چل رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, اب اگر ذوالفقار علی بھٹو کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ آج انتخابات ہو چکے ہوتے اور ملک کے اندر اسمبلیاں ہوتی. یہ اس خاندان کی قربانیوں کا تسلسل ہے کہ آج جمہوریت ہے. ایک ان کا جو جمہوری کلچر ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ خاندان ہے, اور ابھی میاں نواز شریف صاحب کی سیاسی قربانیوں کا بھی میں تذکرہ کرتا ہوں, یہ وہ خاندان ہیں جو اپنی ذات کی خاندان کی قربانیاں بھی دے کے جمہوریت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگلی بات میں آپ کو عرض کروں کہ جو لوگ پاکستان کے اندر پاپولر پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر جا کے پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں, اور جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان خاندانوں کے علاوہ بھی کوئی لوگ آنے چاہیے قیادت میں, اصولی طور پہ اتفاق, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے خواہش کرتے ہیں انہیں پھر بھٹو خاندان کی طرح پاپولر ہونے کا شوق تو ہو سکتا ہے, مرنا بھی ان کی طرح پڑے گا جس طرح وہ لوگ مرے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھٹو خاندان کی طرح مرنا بھی سیکھے جمہوریت کے لیے. اور عمر چیمہ سے 110% ایگری کرتا ہوں کہ بالکل ہم تو کم از کم 14 سال سے وہی سیاست کر رہے ہیں کہ جس کا ہمارے جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے. سر گزارش یہ ہے, آپ نے بات دیکھیں, آپ نے تو جمہوریت کے لیے قربانیاں, جمہوریت کے لیے قربانیاں, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. آج اگر ڈرون حملے ہو رہے ہیں, ملک کے وزیر اعظم عمران خان ہوتے
ملک کے وزیر اعظم عمران خان ہوتے تو کیا وہ فضائیہ کو حکم دیتے کہ یہ ڈرون طیارے گرا دو اور امریکنز طیارے گرا دو؟ مجھے اس بات کا جواب چاہیے. کیا دیتے وہ حکم؟ سیدھی سیدھی بات کریں یہ بتائیں. چیمہ صاحب سیدھی سیدھی بات کریں میرے سے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بتائیں آپ. میں نے آپ کو بڑی سمپل سی, میں آپ کو بنیادی ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرے سوال کا جواب دے چیمہ صاحب. اور آزاد قوم جو ہوتی ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے نا, اس کو جو نیشنل انٹرسٹ کو جو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی طور پہ بھی یہ جو نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتی. میں آپ کو جو بار بار بات کر رہا ہوں, جو انہوں نے بھی بات کی ہے, پارٹی ہے کیا اتنی بریو ہمیں اپنا نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس کو دیکھنا ہے. چاہے وہ ڈرون حملہ ہو, امریکہ کا اس کا کیا مطلب؟ میری بات کا سیدھا سادہ جواب لے کے دیں. میں بالکل سیدھا جواب دے رہا ہوں کہ اگر عمران خان ہوتے کسی طور پہ بھی نہ نیشنل انٹرسٹ کمپرومائز ہوتا, نہ آپ کی سوورنٹی کمپرومائز ہونے دیتے, چاہے وہ ڈرون حملہ ہو. سر دیکھیں, امریکنز اگر نہ مانتے تو پھر آپ لوگ کیا سٹینڈ لیتے؟ بھائی کیا کرتے, ہم نے ڈیفینیٹلی ایک مشاورت کے ساتھ جو بھی اپنا نیشنل جو بھی سوال جواب نہیں ہے, جواب نہیں ہے, جو بھی جواب دیں آپ مجھے. سونا صاحب آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے, مجھے بتائیں اربوں روپے ہم اس قوم کا ہر سال جو فوج کے پاکستان پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم نے کوئی چوڑیاں بات یہ نہیں ہے. میں جواب دیتا ہوں. آئسولیشن میں نہیں لے جانا چاہتے, لیکن دیکھیں اب دیکھیں بات سنیں, آئسولیشن میں نہیں جانا چاہتے اپنے رکھوالی. احسن صاحب اگر اس طرح کی دیکھیں آپ میرے سوال کا جواب دیں. عمران خان پاک فضائیہ کو حکم دیتے وہ طیارے گرانے کا یا نہ دیتے؟ میرا خیال ہے ان کا بھی سن لیتے ہیں. جواب دیں. اگر ضرورت پڑے گی تو افواج پاکستان کو ہم نے یہاں پہ کوئی حل چلانے کے لیے نہیں رکھا ہوا, ان پہ اربوں روپے تو خرچ کریں, پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان کو ٹریننگ ان حالات میں ضرورت ہے کہ نہیں؟ ان حالات میں ضرورت ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو کہہ دیا. آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, احسن صاحب موقع پر ہم کرتے ہیں کام کرتے ہیں. احسن صاحب دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو چھوٹی گزارش کرتا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں. جوائنٹ یہ کہتے ہیں نا جمہوریت, ویسے تو 62 سال سے جمہوریت کے نام کے اوپر قوم کے ساتھ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ اسٹیٹس کو کی جو جماعتیں جو اپنے آپ کو کہنے کی ہم نے بڑا جمہوریت کی بڑی بیسک پری ریکوزٹس کیا ہے, آزاد عدلیہ, آزاد الیکشن کمیشن. ان کی پارٹیوں کے ورکرز نے, لیڈروں نے مارے کھائیں. مجھے بتائیں 2.5 سال میں انہوں نے کیا کیا آزاد عدلیہ, آزاد الیکشن کمیشن کے کام کے لیے؟ ایک اور چیز, لیکن میں چیمہ صاحب یہاں سر ایک بات ہے, مجھے 2.5 سال ہم سنتے رہے 18ویں ترمیم, آج 18ویں ترمیم پاس ہوگی, آج بھی پارلیمنٹ آپ کی لیکن بالادستی قائم نہیں ہے. سر گزارش یہ ہے, ایک بات ماننی پڑے گی. دیکھیں ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی, احسن صاحب ایک گزارش کر رہا ہوں, جیلوں میں اور جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی, آواز اونچی کرنے سے تو نہیں ہوگا نا سر, آواز اونچی کرنے سے نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر بات کی نا کہ جی میڈیا میں ہم نے یہ کیا, ہم نے ڈی آئی جی جس کو میڈل دیا گیا, ایماندار, سارا محکمہ کہتا ہے ایماندار, اس کو بدل کے سارا یہ آئی واش ونڈو ڈریسنگ ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک بات ساری احسن صاحب ایسے پالیسی جو ان کی آپ نے یہ سوال کیا, آپ ان سے یہ سوال کریں کہ لوگوں نے آخر کیوں ایسی بے حیثیت تھی, لوگ اس ذہنی طور پہ